بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مرنے کے بعد مردہ اپنے گھر والوں کو کتنے سال تک یاد کرتا رہتا ہے اور روتا رہتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی اور مختصر سی زندگی ہے، ایک نہ ایک دن ہم اسے ہر ایک کو انتقال کرنا ہے اور اس دنیا فانی کو چھوڑ کر اپنے اصلی ٹھکانہ آخرت کی طرف جانا ہے۔ موت ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سے ہر ایک کو گزرنا ہے، خواہ وہ بچہ ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، ہر ایک کو موت کے دروازے میں سے گزرنا ہے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ دنیا اور آخرت کے بعد ایک اور عالم ہے جس کو ہم عالم برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام جن و انس کی ارواح کو حسب مراتب اس میں رہنا ہوتا ہے اور روح کہیں بھی ہو جسم کے ساتھ اس کا تعلق رہتا ہے۔ قبر پر آنے والوں کو وہ پہچانتی ہے اور یہ کہنا کہ فلاں کی روح فلاں کے اندر چلی گئی، یہ عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب مسلمان مرتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے کہ جہاں چاہے وہ چلا جائے، اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سلمان فارسی عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جب ہم آپس میں ملے تو ایک دوسرے سے کہا کہ اگر مجھ سے پہلے کوئی انتقال کرے تو مجھے خبر دینا کہ وہاں کیا پیش آیا ہے۔ کہا کیا زندہ اور مردہ بھی ملتے ہیں؟ تو فرمایا ہاں، مسلمان کی روح جنت میں ہوتی ہے، انہیں اختیار ہوتا ہے جہاں چلی جائیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا مرنے کے بعد مردے اپنے گھر والوں کو یاد کرتے ہیں؟ جب بھی کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے تو مرنے والے شخص کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا سے منتقل ہو کر اس دنیا میں یعنی کہ عالم برزخ میں آ گئے ہیں، اور اس کو یہ ساری چیزیں یاد ہوتی ہیں کہ ہمارا گھر ہے، مکان ہے، رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں اور ہمارے بہن بھائی بھی ہیں اور ہماری ایک فیملی ہے، اور یہاں تک کہ جب اس مردے کی روح نکل جاتی ہے اور اس کو دفنایا جا رہا ہوتا ہے تو پھر اس وقت وہ مردہ اپنی آنکھوں سے ساری چیزیں دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی روح تمام چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اب ہمیں کفن پہنایا جا رہا ہے اور اب ہمارا جنازہ پڑھایا جا رہا ہے اور اب ہمارے جنازے کو اٹھایا جا رہا ہے۔ لہٰذا نیک بندہ تو یہاں تک کہتا ہے کہ جب اس کے جنازے کو لوگ اٹھاتے ہیں تو وہ کہتا ہے اے لوگو، جلدی مجھے لے کر قبرستان کی طرف چلو اور بہت جلد مجھے میرے اصلی ٹھکانے یعنی کہ قبر کے اندر پہنچا دو، کیونکہ اس کو موت پر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا آگے کیا ہونے والا ہے، یعنی آگے آنے والے جو مرحلے ہیں وہ اچھے ہیں یا مشکل ہیں، سخت ہیں یا انسان کو اس سے پہلے پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ روح نکلتے وقت کی جو سختی ہوتی ہے روح کو اس چیز سے اندازہ ہو جاتا ہے اور اس کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا آگے کیا ہونے والا ہے۔ جو مومن بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے مجھے جلدی لے کر چلو اور مجھے قبر کے اندر اتار دو اور میرے اصلی ٹھکانے تک مجھے پہنچا دو، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور غافل کے لیے جنت ہے۔ اس کے برعکس جو گنہگار، فاسد، ہاجر اور بے نمازی ہوتا ہے وہ چیخ چیخ کر یہ کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ اے لوگو، تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اے میرے بچوں، یعنی کہ وہ اپنی فیملی سے کہتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے بہت زیادہ کمایا، ان کے لیے گھر اور مکان بنایا، اور اب تم ہمیں ہمارے گھر سے نکال کر اندھیری قبر کوٹھڑی کے اندر ڈالنے جا رہے ہو۔ اسے بہت گھبراہٹ ہوتی ہے تو وہ اپنی زبان حال سے کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ اے لوگو، مجھے مت لے کر جاؤ۔ بہرحال اس کو جب قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے تو اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب ہم قبر کے اندر ہیں اور ہماری فیملی اور ہمارے تمام عزیز و اقارب اور رشتہ دار اس پچھلی دنیا میں ہیں جہاں پر وہ پہلے موجود تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان اپنے کسی مردے کی قبر پر جاتا ہے تو وہ مردہ اس قبر پر آنے والے کو پہچانتا بھی ہے کہ یہ ہمارا فلانا شخص ہے۔ اگر باپ قبر کے اندر ہو تو وہ پہچان لیتا ہے کہ ہماری قبر پر آیا ہوا یہ ہمارا بیٹا ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمارا رشتہ دار ہے۔ جس طرح کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی شخص اپنے بھائی کی قبر پر یا پھر اس شخص کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے جس کو وہ دنیا کے اندر جانتا تھا
اور وہ اس کو سلام کہتا ہے تو وہ اس کا سلام سنتا بھی ہے اور اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے، اور وہ قبر پر آنے والے کو پہچانتا بھی ہے۔ کوئی عزیز رشتہ دار جاتا ہے تو قبر والے کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، لیکن اگر مردہ گنہگار ہوتا ہے اور اپنے گناہوں کی وجہ سے سزائیں بھگت رہا ہوتا ہے تو وہ قبر پر آنے والے کو پہچان کر بھی اس کی طرف کوئی توجہ اور دھیان نہیں دیتا۔ قبر کے اندر اس کی زندگی اجیرن بن چکی ہوتی ہے اور وہ عذاب سے دوچار ہو رہا ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کا قبر پر آنے والوں کی طرف کوئی دھیان نہیں ہوتا۔ اور جب ہم قبرستان پر جاتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ السلام علیکم یا اہل قبور، تو وہ قبر والے ہمارے سلام کو سنتے بھی ہیں اور ہمارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اور بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ جب کوئی شخص اپنے کسی محروم کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے اور جب اس ایصال ثواب کو تحفہ بنا کر اس مردے کو پیش کیا جاتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے، اور اس وقت اس کو ایسی خوشی ملتی ہے کہ اس سے پہلے اس کو ایسی خوشی کبھی نہیں ملی ہوتی۔ اور جو گنہگار بندہ ہوتا ہے اسے یہ دنیا بہت زیادہ یاد آتی ہے کہ ہم بہت عیش کی زندگی میں تھے، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی اس کے لیے جنت تھی۔ اس کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہوتا ہے اس وجہ سے کہ وہ اپنی دنیا کی زندگی کو یاد کرتا ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی کے اندر اس کو سکھ تھا اور دنیا کی زندگی کے اندر وہ اس طرح کے عذاب میں مبتلا نہیں تھا۔ اس وجہ سے گنہگار شخص دنیا کی زندگی کو یاد کرتا رہتا ہے اور اپنے گھر والوں کو یاد کرتا رہتا ہے۔ اسی وجہ سے اسلام نے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کی تلقین کی گئی ہے، کیونکہ ایصال ثواب کرنے سے جو گنہگار ہوتے ہیں ان کے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے اور جو نیکوکار ہوتے ہیں ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ہر حال میں اپنے مرحومین کو یاد رکھنا چاہیے اور ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ہمیں چاہیے کہ جب ہم استغفار کریں تو اپنے لیے نہ کریں بلکہ اپنے استغفار میں اپنے تمام عزیز و اقارب، رشتہ دار، مرحومین کو بھی شامل رکھیں۔ لیکن جو نیک بندہ ہوتا ہے تو وہ دنیا کی زندگی کو یاد نہیں کرتا، کیونکہ دنیا کی زندگی اس کے لیے قید خانہ تھی اور اس کے لیے قبر کی زندگی یعنی کہ عالم برزخ کی زندگی جنت ہوتی ہے، کیونکہ اس کے لیے قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے اور اس کو جنت کا لباس پہنا دیا جاتا ہے اور اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے اور اس کی قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ جنت سے خوشبو آتی رہتی ہے، قبر کے اندر اس کو محسوس ہوتی رہتی ہیں۔ قبر کے اندر نیک بندہ بڑی ہی راحتوں اور سکون میں ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو دنیا کی اور اپنے گھر والوں کی کسی قسم کی کوئی فکر اور پریشانی نہیں ہوتی، کیونکہ اب وہ اپنی اس زندگی میں ہوتا ہے جس کے اندر اس کو راحت اور سکون ہوتا ہے اور جس میں اس کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اور وہ اس میں خوش ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر اس کو کسی قسم کی کوئی دکھ، تکلیف اور پریشانی نہیں ہوتی، اس کے لیے راحتیں ہی راحتیں ہوتی ہیں۔ اور جو گنہگار بندہ ہوتا ہے اس کو یہ دنیا بہت یاد آتی ہے اور وہ قبر کے وحشوں سے بہت پریشان ہوتا ہے۔ جس طرح کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت ہے، نہ نوری ہے نہ ناری ہے، عمل پر یہ ساری چیزیں ہیں۔ اگر انسان کے عمل اچھے ہیں تو موت سے اچھا کوئی پیغام نہیں، اگر انسان کے عمل خراب ہیں تو موت سے برا اس کے لیے کوئی پیغام نہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یوں ارشاد فرماتا ہے کہ تم اپنے رب سے گڑ گڑا کر اور آہستہ آہستہ دونوں طریقوں سے دعا کیا کرو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور نماز جنازہ کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو کسی میت کی نماز جنازہ 40 مسلمان پڑھیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ہی ٹھہراتے تو اللہ تعالیٰ اس میت کے حق میں اس کی سفارش کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ دوسری روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس میت کی نماز جنازہ امت مسلمہ کے 100 افراد ادا کرتے ہیں، اس کے بعد وہ اس میت کے حق میں سفارش کرتے ہیں تو ان کی سفارش کو قبول کیا جاتا ہے۔ اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ کا مقصد میت کے لیے دعا کرنا ہے، لہٰذا قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعا کرنی چاہیے اور میت کے لیے مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت و قبر حشر میں کامیابی سے ہمکنار فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے تمام مرحومین اور تمام مسلمین کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرنے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
ناظرین محترم، امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جلد ہی حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔